الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بدعتی حضرات جو ہیں محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بہت ہی طرح طرح کے بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم موسیٰ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو اچھلتے کودتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو غوث کس طرح سے بنے تھے، آخر ان کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا۔ میں آپ کو قطب الاقطاب محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جن کا نام موسیٰ ابو صالح ہے، میں ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک بار ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کسی نہر پر وضو کر رہے تھے، اتنے میں ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سیب اگر میں نہیں کھایا تو بہہ کر کے کہیں نہ کہیں جا کر کے ضائع ہو جائے گا، تو انہوں نے وہ سیب اٹھایا، اور بہت ہی خوبصورت سیب تھا، ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، تو اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ ارے یہ تو میں بغیر مالک کے پوچھے ہوئے میں نے کھا لیا، اب کیا کیا جائے؟ تو جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس طرف چل دیے، اوپر کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغیچہ ہے، جس باغیچے میں بہت سارے طرح طرح کے فروٹس لگے ہوئے ہیں، اور اس باغیچے میں طرح طرح کے پھل کے درخت ہیں، اور جو سیب کا درخت تھا وہ ندی کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیڑ کے ڈالی جو تھی وہ ندی کی طرف جھکی ہوئی تھی، اس میں پھل لگے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام پورا ہے شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، دیکھتے ہیں کہ اس باغیچے کے مالک سے ملاقات کیا جائے، تاکہ اس کی جو قیمت سیب کا جو قیمت ہوگا وہ دے دیا جائے۔ تو جب ان سے ملاقات کیے اور جا کر کہا انہوں نے کہ آپ کا ایک سیب درخت، آپ کے باغیچے کا ایک سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اور میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا، لہذا آپ اس کی قیمت بتائیں، میں اس کا قیمت ادا کر دوں یا آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو عبداللہ صنابحی ان کا نام تھا، باغیچے والے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ صنابحی۔
یہ بھی اللہ والے، انہوں نے دیکھا کہ ایک معمولی سا سیب، ایک پھل جس کے لمبے چوڑے باغیچے ہوں، ان کے پاس ایک پھل کی قیمت کیا ہوگی؟ انہوں نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے سیب پانی میں بہہ کر کے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ایک سیب کی وجہ سے یہ بندہ میرے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آ گیا یا اس کے بدلے میں معافی مانگ رہا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی ہیرا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے یہاں باغیچے میں 12 سال کام کرنے ہوں گے. اس کے بعد ایک اور شرط ہے کہ میری بیٹی سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور میری بیٹی کی جو اپنی بیٹی کی جو انہوں نے صفت بتائی کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے معذور ہے، تو انہوں نے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے انہوں نے شرط منظور کر لیا، اور 12 سال خدمت کرنے کے بعد ایک سیب کھانے کا قیمت انہوں نے 12 سال خدمت کر کے چکایا. آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم تو پوچھنا تو دور کی بات، اگر کہیں پھل فروٹس، امرود وغیرہ کے درخت، کہیں آم وغیرہ کے درخت مل جائے تو انسان اس میں سے چوری کر کے بھی کھا لیتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، کیسے اللہ کا خوف ان کے سینے کے اندر کیسا بھرا ہوا ہوگا کہ انہوں نے ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے 12 سال خدمت کی ہے، باغیچے کی 12 سال کام کیا انہوں نے. اور جب ان کا 12 سال کی مدت پوری ہو گئی، پورا کیا انہوں نے، تب جا کر کے ان کا نکاح ہوا. اور نکاح کرنے کے بعد عبداللہ صنابحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیے اپنی بیوی سے ملاقات کیجئے، فلانے کمرے میں آپ کی بیوی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. جب شیخ موسیٰ ابو صالح کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو جاتے ہی السلام علیکم کہا انہوں نے، تو اس لڑکی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ فوراً دوڑ کر کے باہر آ گئے اور آ کر کے اپنے سسر صاحب سے کہا کہ بھائی آپ گھبرائے ہوئے، ان کی سسر صاحب نے پوچھا کہ آپ گھبرائے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے جو صفت بتائی تھی اپنی بیٹی کی وہ تو بالکل اس کی برعکس ہے. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے، وہ کھڑی تھی. تو عبداللہ صنابحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری بیٹی آنکھ سے معذور میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس نے. میں نے پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ کبھی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے قدم اس نے باہر نہیں نکالے. میں نے کان سے معذور بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی بھی فحش چیزوں کو، لغو چیزوں کو نہیں سنا. اور میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کیا. آپ کی بیوی وہی ہے، جائیے آپ ملاقات کیجیے. تو شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں. یہ بھی اللہ والے، یہ بھی متقی پرہیزگار، ان کی بیوی بھی کیسی ملی؟ پرہیزگار. آج بہت سارے لوگ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گیت گاتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کو 11ویں کے مہینے سے منایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھ دیں کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، تو اوپر نیچے دیکھنے لگیں گے.
آپ کو نہیں بتا پائیں گے آپ نام۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ، لیکن لوگ ان کو ام الخیر کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ ام الخیر یعنی ان کے اندر خیر ہی خیر بھرے ہوئے تھے، کسی طرح کی برائیاں ان کے اندر نہیں تھی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب ان کی شادی ہو گئی، دونوں رہنے لگے، تو ان سے جو اولاد ہوا ان کا نام ہے قطب الاقطاب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے صالح، ایسے نیک، ایسے بہترین کردار کے مالک کے اولاد جب ہوں تو کیا ہوں گے؟ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا، وہ اللہ والا ہی بنے گا۔ ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شیخ موسیٰ ابو صالح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ ان کو اکیلے پالتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کو ہر طرح کی ناز و نخرے برداشت کرتی ہے، اور جب 4 سال کی عمر کے پہنچتے ہیں تو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے ان کی والدہ جاتی ہے، اور پردے میں ہو کر کے استاد سے، مولانا سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا یتیم ہے، میں اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، لہذا اگر میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ بدماشی کرے تو اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر واپس مت بھیجیے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر کے پڑھائیے۔ تو مدرسے کے استاد نے، جیسے معمول ہوتا ہے بچوں کو باری باری بلا کر کے سبق سننا ہوتا ہے، ان کو سبق دینا ہوتا ہے، تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو استاد نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توڑ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ بچہ جب شروع مکتب میں جاتا ہے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہیں آتا، تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے توڑ کر کے سنانے کی، یاد کرانے کی سبق دی، لیکن ان کے استاد تعجب اس وقت ہو گئے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہنے کے بعد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، تو پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرے پارے کو پڑھ دیا، سورہ بقرہ تیسرا پارہ میں سورہ بقرہ جہاں تک ہے وہاں تک پڑھ کر کے خاموش ہوئے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تم گھر چلے جاؤ، تم کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ اب بچے کو کہا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر کو جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بچے 4 سال کے بچے اپنے سامان لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ان کے والدہ آتی ہیں، پھر بچے کو کان پکڑ کر کے کھینچ کر کے لے کے آتی ہیں کہ تو نے ضرور کوئی بدماشی کی ہوگی، اس لیے تیرے استاد نے تجھے مدرسے سے نکال دیا اور گھر بھیج دیا۔ کان پکڑے ماں جب استاد کے پاس پہنچتی ہے تو استاد نے کہا کہ ماں آپ اس بچے کے کان نہ پکڑیے، بلکہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ جب میں اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا تو اس بچے نے مکمل سورہ بقرہ پڑھ لیا۔ میں تعجب میں ہو گیا، یہ بچہ میرے پاس پڑھنے کے لائق نہیں ہے، آپ اس کو خود آپ پڑھائیں۔ تو ام الخیر جو تھیں، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ جو تھیں، وہ بھی قرآن کے ماہر اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دینا شروع کیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ 6 مہینے کی محنت کے بعد اپنے ماں کے پاس محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ انہیں حفظ قرآن اپنے والدہ کے پاس کیا، اور ان کا وہ حافظ قرآن 4.25 برس کی عمر، 4.5 برس کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو،
آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، خود اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کے مخالف چلتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نہ نبی کے سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہوں وہ نیک صالح اللہ والا بن کر کے پیدا ہو۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنایا ہے جو 28 منٹ کا ویڈیو ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ آپ میرے چینل میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کا نام ہے مولانا مہتاب عالم حسینی۔ یہ چینل آپ دیکھیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، تو آپ کو میرے چینل میں ملے گا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کو نیک ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے اولاد نیک بنتی ہے، ورنہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور امید رکھیں گے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، آپ سیدھے راستے کے اوپر نہیں چلیں گے اور چاہیں گے کہ میرا بچہ پرہیزگار اور متقی بن جائے، ماں باپ کا فرمان بردار بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی اولاد ہونے والی نسل جو ہے وہ بھی سیدھے راستے کی طرف آئے۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کتنے نیک تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کی والدہ بھی کتنی نیک ہوگی کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ملایا۔ آج ہم حرام چیز کو بھی حلال کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حلال چیز کو تو کھاتے ہی ہیں، لیکن حرام چیزوں کو بھی آج لوگ حلال سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ زبان کھولیں گے تو گالیوں سے بات کرنا، آنکھ نظریں اٹھائیں گے تو حرام چیزوں کو دیکھنا، ہر چیز، ہر طرح کی چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کل اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، ہر چیز کی حفاظت کرنا ضروری ہے نیک صالح اولاد ہونے کے لیے۔ بعد میں بڑے ہو کر کے جب آپ کی اولاد نافرمانیاں کرنے لگتی ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ کو مارنا پیٹنا، آپ کی باتوں کو نہ ماننا بچوں کے اندر آتا ہے، تو آپ اس وقت کسی عالم کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ آپ روتے پٹتے ہیں تو اس وقت آپ کا رونا پٹنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، میری ویڈیو جہاں تک جس تک پہنچ رہی ہیں، میرے ماؤں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی نیک بنیں، اپنے شوہروں کو بھی نیک بنائیں، تاکہ آپ کے اولاد نیک اور صالح پیدا ہوں۔ آپ ٹیلی ویژن سے، گندی گندی چیزوں کو دیکھنے سے، ناچ گانوں کو دیکھنے سے، بری چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اپنے نظر کی حفاظت کریں، اپنے کان سے بھی کسی طرح کی غلط چیزوں کو نہ سنیں، تاکہ یہ اثرات آپ کے اولاد میں نہ آئیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، بہت سارے گھروں کے اندر قرآن ہے، لیکن پڑھتے کوئی بھی نہیں، بس سجا کے خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن کریم جو ہے پڑھنے کے لیے ہے، اس سے ہم کو سبق لینا ہے، سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہم قرآن کو اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس میں گرد و غبار پڑھ رہے ہیں، کھول کر کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں بھی جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اپنے دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے آگے کی ویڈیو دوسری بار میں جو ڈالوں گا، اس میں ان کے آگے کے واقعات بتاؤں گا کہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو کر کیسے بنے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔